بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في سورة العمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في دنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائی، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج کی اس نشست کا موضوع سخن آخرت کی فکر، موت کی فکر، قبر کی فکر۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195 185 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، مرنا۔ پیر ہو، فقیر ہو، کتب ہو، ابدال ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، جو بھی شخص ہے اسے یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اگر یہ ہمیشہ کی زندگی کسی کو ملتی تو وہ اس کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن وہ بھی 63 سال گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، اسماعیل ذبیح اللہ نہ رہے، تو ہم کیا رہیں گے جب رسول اللہ نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جانا ہے بھائی۔ آگے کیا فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت والے دن اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ یہ اصل چیز ہے پیارے بھائی، کہ انسان کے اعمال اچھے ہوں، جب دنیا سے رخصت ہو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، ادھر اس کی روح نکلے اور ادھر اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی کھڑکی کھول دیے جائے۔ یہ ہے اصل کامیابی بھائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اپنی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار ہیں، انہیں فرمایا کرتے تھے: یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعملی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ میری بیٹی فاطمہ، عمل کر لو، کل یعنی اللہ کے ہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ کہتے ہیں قبر میں فلاں آ جائے گا، پیر صاحب جواب دیں گے، یہ جواب کوئی، جب اس کائنات کا امام اس طرح بات کر رہا ہے تو پھر بات ختم ہوگی پیارے بھائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، پھر عمل کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اعمال کی فکر کیجیے میرے بھائی۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان اہلہ ومالہ ویبقى واحد عملہ۔ میت کو لے کے جاتے ہیں، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں: اس کا اہل و عیال، اس کا مال، چارپائی وغیرہ ہوتی ہے جو بھی ہے، اور اس کا عمل۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اہل و عیال واپس اور اس کا مال واپس، اور اس کے ساتھ جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہے اس کے عمل۔ آپ اس موت کو ہلکا نہ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت، اور یہ کائنات کے امام ہیں جن کو فرشتے نے کہا کہ آخری وقت کہا تھا۔ تو انہوں نے آخری وقت میں اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی، سیدہ عائشہ کو فرمایا کہ پانی کا پیالہ لاؤ۔ پانی کا پیالہ لایا گیا، اور اس میں جو پیا نہیں بلکہ اپنے ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پر لگاتے اور کہتے کہ اللہم انی علی سکرات الموت، اس طرح کے الفاظ۔ موت کی بڑی سختی ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائی دوسرا مرحلہ، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر اس حضرت انسان کو موت کی یاد دہانی کرائی کہ کہیں یہ
بھول کر دنیا کے اس میں جھنجھڑوں میں پڑھ کر موت کو بھول نہ بیٹھے۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہم تمہیں آزمائیں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورۃ نساء آیت نمبر 78 کہ اینما یعنی تم جو ہے وہ موت سے بچ کر یعنی اپنے آپ کو تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند کر لو، کہیں چھپ جو پھر بھی موت آنی۔ موت کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے پیارے بھائیو وہ ہے قبر۔ ہر شخص نے قبر میں جانا، اور قبر میں 3 سوال ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی بڑی یعنی مہربانی شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال بتا دیے۔ اگر پہلے سوال نہ بتاتا اللہ تعالیٰ نہیں بھائی ادھر ہی ہوں گے سوال۔ آج دنیا میں کیا خیال ہے، سوال جواب بتائے جاتے ہیں پہلے آپ تیاری کر لیں۔ تو پہلا سوال قبر میں رکھنے کے ساتھ پہلا سوال میرے بھائیو توحید کا ہوگا، من ربو کا، تیرا رب کون؟ اگر رب کی اطاعت کی ہوگی، رب کی فرمانبرداری کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث پاک مدد، یا داتا مدد، یا فلاں فلاں فلاں، اور تعویذ اور دھاگا اور ان چیزوں سے بچا ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ انعام آیت نمبر 161 یا 60۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بکرا لے کے چلے جاتے ہیں مزار پر، جی نہیں جی ہم اللہ کا نام لے کے کریں گے، تو اللہ کا نام نہیں تو پھر گھر میں کریں، وہ آپ کے باپ اس کے قربت کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ہے لوگ دیکھیں گے وہ تو یہ کہیں گے یہ جو بازار پر جو بکرا لے کے ہیں اس بابے کے نام پہ۔ اچھی بات ہے، ذبح کریں، گوشت کھلائیں، گھر میں کھلائیں، نہیں کہ قبر پر جا کر۔ اللہ اکبر۔ تو اگر توحید پر اس کی زندگی گزری ہوگی آسان سا جواب ہے ربی اللہ، کامیاب ہو گیا۔ اور اگر پھر اس طرح شرک پر موت آئی تو کیا کہے گا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہا لا ادری، ہا لا ادری، میں تو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ومن نبیوں کا، تیرے نبی کون؟ اور نبی کی بات مانی ہوگی، نبی کی طریقوں پر چلا ہوگا تو بہت آسان تو سوال ہے، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی اور کی اطاعت کی ہوگی، آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہم حدیث بتاتے ہیں بھائی یہ حدیث ہے، بندہ کہتا ہے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام نے اس طرح، دوسرا کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مولوی صاحب نے اس طرح کہا، تیسرا کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی ہے، لیکن ہمارے دادا تھے بہت بڑے عالم تھے وہ اس طرح کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ مولوی اور دادا اور فلانے کو پیش کر رہے ہیں، حدیث آ جائے بس سر جھکا دی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، سورۃ نور آیت نمبر 51۔ ایک مومن کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جائے تو وہ کیا کہے، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، بس، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اگر نبی کی بات مانی ہوگی، اس طرح کی باتیں نہیں کی ہوں گی تو پھر آسان تھا دوبارہ نبی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا سوال کس دین پر تھے؟ دین اسلام۔ پھر تیسرا ایک جو ہے وہ یہاں سے بھی کامیاب ہو گیا الحمدللہ، جنت کی کھڑکی کھل گئی، جواب دے دی اس نے۔ تیسرا آگے مرحلہ ہے جو ہے وہ ہے روز محشر بھائی، 50,000 سنہ، قرآن کہتا ہے 50,000 سال کا ایک دن، 50,000، ذرا حساب لگائیے، ایک دن، اور ہر شخص اپنے گناہوں کے اعتبار سے کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی اس طرح ڈبکیاں مارا ہوگا، اس جتنے اس کے گناہ ہوں، اور اس دن یہ اعمال کام آئیں گے میرے بھائیو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن باپ، بیٹا،
کوئی کام نہیں آئے گا اس دن، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اپنی فکر کیجئے، یہ جو 6 فٹ کا یہ جسم ہے اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اپنی خود نمازوں کی سب سے پہلی چیز، اعمال میں سے سب نمازوں کی پابندی کیجئے، اور صرف اپنی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، بہت سارے لوگ پہلی صف میں موجود ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں اور اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قیامت والے دن آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو ادھر سے ڈرافٹ آپ بھیج رہے ہیں، ادھر دیناروں کے ڈرافٹ جو آپ، یہ کام نہیں چلے گا۔ ساتھ پوچھیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹی پردہ کر رہی ہے، قرآن کریم پڑھ رہی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر کا جو فرد ہے، بڑا آدمی، وہ مسئول ہے، نگہبان ہے، اس سے کل اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بیوی بچے دیے تھے، کتنی تربیت کی ان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔